وانظر لآيات الجمال بنا وانظر لآيات الجمال۔ پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تراویح کی 20 رکعت پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ ویسے تو تراویح کی نماز کی ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن پھر بھی کافی بہنوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ تراویح کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ اس لیے ہم نے آپ کے سوالوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو خلاصہ طور پر دوبارہ بنایا۔ اس ویڈیو میں تراویح کو پڑھنے کو لے کر آپ کے سارے ہی ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے اور آپ اچھے سے تراویح کی نماز کو پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، جس سے کہ آپ کو ایک ایک بات اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ کو کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہ پڑے۔ اور پیاری بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بہنوں تک شیئر کیجیے، جس سے کہ ان کو بھی تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ اچھے سے آ جائے۔ تراویح کی نماز کا طریقہ بتانے سے پہلے ہم آپ کے کچھ سوالوں پر غور کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم آپ کو تراویح کی نماز پڑھ کر بتائیں گے۔ پہلا سوال سب کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ تراویح کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تو دیکھیے، تراویح کی نماز ویسے نفل نماز ہے، لیکن اس کو پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جس کو کہ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جس طرح فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہوتا ہے، یا ظہر کی نماز کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت اور پھر 4 فرض کے بعد 2 سنت پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے مغرب کی نماز کی فرض کے بعد کی 2 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد میں 2 رکعت سنت، یعنی عشاء کے فرض کے بعد جو 2 سنت ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تراویح کی 20 رکعت پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اگر چھوڑ دیں تو چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی ہے، اور یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے، تو اسی لیے 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ کچھ حدیثوں میں 8 رکعت پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہیں، کیونکہ زیادہ تر 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا ہی ذکر کیا گیا ہے، اور یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے، تو اس لیے ہمیں 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھنی چاہیے۔ کیا تراویح 4 رکعت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے ہی تراویح پڑھی جائے۔ کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر جس طرح سے آپ کو سہولیت ہو اس طرح سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، آپ چاہیں تو لیٹ کر نماز پڑھ لیں، آپ چاہیں تو اشارے سے بھی نماز پڑھ لیں، لیکن ایسا کرنا کسی مجبوری میں ہی آیا ہے، جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں۔ اگر آپ جان بوجھ کر یا کسی سستی کی وجہ سے یا پھر کسی آلس کی وجہ سے اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کے اندر ہمت ہے اور آپ بالکل تندرست ہیں تو آپ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں۔ تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کتنی صورتیں یاد ہونی چاہیے؟ تراویح کی 20 رکعت کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو اتنی صورتیں یاد ہیں کہ آپ ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھ سکتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو پھر جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں انہی کو بار بار ریپیٹ کر لیجئے۔ اگر آپ کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو پھر آپ اس کو ہی بار بار ریپیٹ کر لیں۔ لیکن نماز کی حالت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو احترام کی شکل تو یہی ہے کہ کم سے کم 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں تو آپ یاد ہی کر لیں، جس سے کہ نماز کو ادا کرنے میں بھی مزہ آ جائے۔ 10 چھوٹی صورتیں ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کر کے 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد کر لیجئے، اور ہم اس ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر بھی اس ویڈیو کو ڈال دیں گے، آپ وہاں بھی کلک کر کے آپ 10 چھوٹی صورتوں کی ویڈیو دیکھ کر آپ صورتیں یاد کر سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کو 10 چھوٹی صورتیں یاد نہ ہوں تو پھر جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں تب تک انہی کو ریپیٹ کر لیجئے۔ تراویح کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ عشاء کی 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض پڑھیں، پھر 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں تراویح کو شروع کریں۔ تراویح کی نیت کیسے کریں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ آپ تراویح پڑھ رہی ہیں، تو اتنا بھی کافی ہے، اور اس سے مطمئن نہ ہو تو پھر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو پھر اس طرح سے کریں۔ نیت 2 طرح سے کی جاتی ہے اور دونوں ہی طریقے بہتر ہیں۔ جیسے آپ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہیں
عام طور پر 2 رکعت کی ہر بار نیت کی جاتی ہے، ایسا بھی ٹھیک ہے، اور اگر 20 رکعت کی نیت ایک ہی بار کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں ہی کنڈیشن میں ہر 2 رکعت میں سلام پھیرنا ہے۔ اب جان لیتے ہیں نیت کیسے کریں۔ اگر ہر 2 رکعت میں نیت کرنی ہے تو اس طرح سے کریں کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کے اگر نیت باندھ لیں۔ اور اگر آپ کو 20 رکعت کی ایک ہی بار نیت کرنی ہے تو اس طرح سے کریں، نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور پھر نیت باندھ لیں۔ اب جان لیتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جس طرح سے ہم عام طور پر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں یا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح سے 2 رکعت کر کے تراویح پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ
من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز تراویح مکمل ہوئی۔ اب اسی طرح سے پھر سے 2 رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کو 2 رکعت پڑھ کر بتائی ہے، اسی طرح سے 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح مکمل کر لیں۔ جب آپ 4 رکعت پڑھ لیں تو آپ بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں جو ہم آپ کو ابھی آگے بتانے والے ہیں۔ اسی طرح سے ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ تراویح کی دعا: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ تراویح کی دعا ہے۔ ہر 4 رکعت نماز کے بعد میں کچھ دیر بیٹھیں اور اس دعا کو پڑھیں، پھر دوبارہ سے تراویح کو شروع کر دیں۔ اگر آپ کو یہ دعا بھی یاد نہیں ہے تو اس کلپ کو بار بار دیکھ کر آپ دعا یاد کر لیجئے۔ جب آپ 20 رکعت نماز تراویح پڑھ کر نمٹ جائیں تو پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھیے، اور پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر نماز کو مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ کو وتر نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، یا 5 وقت کی نماز، یا کوئی سی بھی نماز اگر آپ کو پڑھنی نہیں آتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ ڈسکرپشن میں جائیے اور آؤ نماز سیکھے والی پلے لسٹ پر کلک کیجئے۔ اس پلے لسٹ میں آپ کو 5 وقت کی نماز ہندی میں بھی اور اردو میں بھی، تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، سبھی نمازوں کی ویڈیو آپ کو آسانی سے دیکھنے کو مل جائیں گی، اور سبھی ویڈیو بالکل پریکٹیکل ویڈیو ہیں۔ آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ پیاری بہنوں، امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے، کیونکہ ہمارے چینل پر الحمدللہ اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور مفتیان دین کی نگرانی میں بنائی جاتی ہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ چلیے پیاری بہنوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔